بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ نے اس امت کو رمضان مبارک میں ایک خاص نعمت سے نوازا ہے، جو نعمت لیلۃ القدر کی ہے۔ یہ حقیقت میں رمضان کے آخری عشرے میں خیر و برکت والی رات ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات کو آخری عشرے میں تلاش کر لو۔ اس رات کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اللہ جل شانہ نے یہ بیان فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، وہ کتاب جو تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے باعث خیر و برکت، باعث رحمت، باعث شفا اور باعث ہدایت قرار دی گئی۔ اللہ نے اس کتاب کو اس رات کے ساتھ چھوڑا، لیکن اللہ نے اسی پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ آگے فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا اور پھر اپنی امت کی عمروں کو دیکھا، جو کہ ان کے مقابلے میں بہت تھوڑی معلوم ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رنج و الم ہوا کہ اگر میری امت اعمال میں ان کی برابری کرنا چاہیں تو ناممکن ہے۔ اس رنج و الم کو دور کرنے کے واسطے یہ رات مرحمت ہوئی، اس لیے ہمیں اس رات کی قدردانی کرنی چاہیے، بلکہ صرف اسی پر بھی اکتفا نہیں کیا۔ آگے فرمایا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ علامہ راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے جنہوں نے تیری تخلیق کے وقت تجھ سے نفرت ظاہر کی تھی اور اللہ کے سامنے عرض کیا تھا، فَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ اللہ آپ اس چیز کو پیدا کرتے ہیں جو زمین میں فساد کرے اور خون بہاوے۔ اس رات میں گویا کہ وہ فرشتے اپنے اس فقرہ کو لے کر زمین پہ اتر کر معذرت کرتے ہیں۔ اتنی عظمت والی رات ہے۔ چونکہ اس رات کو قرآن پاک کے ساتھ جوڑ لیا گیا ہے، اس لیے اکابر سے اس رات میں قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ جیسے کہ حضرت قتادہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عام دنوں میں 7 دن میں ایک قرآن پاک ختم کر لیتے ہیں، رمضان کے مہینے میں ہر 3 دن میں ایک قرآن ختم کر لیتے ہیں، اور پھر آخری عشرے میں ہر رات میں ایک قرآن ختم کر لیتے تھے۔ ایسے ہی حضرت امام نخعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہر رات میں ایک قرآن پاک ختم کر لیتے تھے۔ حضرت امام زہیر بن محمد رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان میں ہر ایک دن و رات میں 3 قرآن پاک ختم کر لیتے، گویا کہ پورے رمضان میں 9 قرآن پاک ختم کر لیتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ایک قرآن دن اور ایک رات کو تو گویا کہ پورے 60 قرآن پاک ختم کر لیتے تھے، اور عید الفطر کی رات اور دن کے قرآن کو ساتھ میں تو 62 قرآن پاک ہو جاتے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ایک قرآن رمضان کے مہینے میں دن کو ختم کر لیتے ہیں اور پھر ایک قرآن رات کو ختم کر لیتے ہیں، گویا کہ 60 قرآن پاک ختم کر لیتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ تمام اپنے علمی مجالس کو ختم کر لیتے، یہاں تک کہ حدیث پڑھنا پڑھانا بھی چھوڑ لیتے اور قرآن کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روزانہ کے اعتبار سے 100 رکعت نفل نماز پڑھ لیتے تھے۔ جب خلق قرآن کے مسئلے میں ان کو کوڑے لگے تو پھر 150 رکعت نفل پڑھتے تھے، اور 80 سال کی عمر میں یہ حالت، اور ہر 7 دن میں ایک قرآن پاک ختم کر لیتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزانہ دن کو قرآن شروع کر لیتے اور افطار تک ختم کر لیتے، اور افطاری کے موقع پہ ختم قرآن کی دعا کر لیتے، اور ہر رات کو سحری تک قرآن پاک کا 1/3 حصہ تلاوت فرماتے، تو ہر 3 رات میں ایک قرآن ساتھ ختم کر لیتے۔ یہ ان حضرات کی زندگی تھی۔ یہ صرف ان کے احوال نہیں، بعد کے لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے
کہ رمضان المبارک کے ایک دن رات میں ایک قرآن پاک ختم کر لیتے تھے، اور یہ ان کا معمول رہا تقریباً 42 سال تک۔ اس لیے ہم اگر کوشش کر لیں کوئی مشکل نہیں، اللہ نے اس امت کے اندر استعداد رکھی ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رات کو ایک ہی رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کے ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر لیتے ہیں، بلکہ ایک موقع پہ تو انہوں نے ایک رکعت میں 2.5 قرآن پاک پڑھے تھے۔ یہ ہو جاتا ہے جب انسان کے دل میں عظمت پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ جل شانہ مواقع عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے سب سے بڑھ کر چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تمام تفکرات سے خالی کرا دیں۔ اس لیے فرمایا یہ ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنی واسد فقرک، اے آدم کی اولاد میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو بتکلف فارغ کر دو، تمام مشاغل سے اپنے آپ کو نکالو، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کو ختم کر ڈالوں گا۔ اگر نہیں کرو گے ملأت یدک شغلت، تیرے ہاتھوں کو مصروفیات سے اور بھی بھر دوں گا، ولم اسد فقرک، لیکن کبھی تیری محتاجی کو ختم نہیں کروں گا۔ جب انسان اپنے آپ کو ذہنی طور پر دنیاوی مشاغل سے فارغ کرتے نہیں، اللہ اس کو اور بھی مشاغل میں پھنسا دیتے ہیں۔ یہ حضرات اس لیے یہ کرتے تھے کہ ان کا دل و دماغ دنیاوی مشاغل سے خالی تھے۔ ہم بھی یہ کوشش کر لیں جتنی ضرورتیں اور اللہ نے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ تو مل کے رہے گا، ہم زیادتی کے تلاش میں لگے ہوئے اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں۔ یہ ایک موقع ہے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔